یہاں جو بات آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ نو مسلم ہوتے ہیں، نئے مسلمان، اس وقت بھی کچھ بدوی دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ اگر ایمان کے بعد اولاد ملی، تندرستی ملی اور خوشحالی ملی تو کہتے تھے اسلام سچا دین ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوتا، یعنی ان کو ان کی من پسند چیزیں نہیں ملتی، تو کہتے اسلام اچھا دین نہیں ہے، معاذ اللہ۔ جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں ہم مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا، آج بھی لوگ اس طرح کے نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی جانچ آ پڑی، امتحان ہوا، منہ کے بل پلٹ گئے، اور جب کوئی بھلائی پہنچی تو بڑے مزے سے، خیر سے مراد یہاں مزے سے مراد دنیاوی نعمتیں، اور چین سے مراد دل کا سکون ہے، یعنی دنیا کی راحتوں کو، خوشیوں کو وہ دلیل سمجھ بیٹھے اسلام کی حقانیت کی، تو ذرا سی تکلیف آئی تو اسلام سے دل برداشتہ اور منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانچ، امتحان، تکلیف اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون ایمان میں پکا ہے اور کون نہیں ہے۔ اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہر ایک کا امتحان اونچی کرتا ہے، ہر ایک کا امتحان۔ کہیے، میں کیوں کہلوا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ یعنی ہر وہ شخص جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ضرور امتحان اونچی ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلوں کا بھی امتحان کیا۔ کیوں امتحان کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تو امتحان ہوتا ہے۔ کوئی کمرہ بنایا ہوا ہے جہاں پر 3 گھنٹے کا پرچہ ہوگا، 10 سوال لکھے ہوں گے، صفائی کے 5 نمبر الگ، ایسا نہیں ہے۔ وہ امتحان کیسے ہوتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے تمہارا، کچھ خوف دے کر، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، مال کا نقصان کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان کو خطرے میں ڈال کر، اور ثمرات
جو نعمتیں دی ہیں علماء نے تفسیر بچے کیے، جو بچے دیے ہیں، جو ثمرات دیے ہیں، وہ لے کر آزمائیں گے۔ یہ کتنی چیزیں ہیں؟ 5۔ کتنی؟ خوف، بھوک پیاس، مال کا نقصان، جان، اور 5ویں چیز بچے یا ثمرات جو بھی ملے۔ اللہ ضرور آزماتا ہے، کسی کو 1 چیز سے، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو سب سے۔ آزمائش ہوتی ہے اور سب کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا طریقہ، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا۔ اب یہاں ایک بات سن لیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، اس کو جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون سچا ہے اور کون نہیں، ظاہر کرتا ہے، دوسروں پر ظاہر کرتا ہے کہ کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کی آزمائش کی، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ آپ انبیاء کی آزمائش پڑھیں، میں صرف ایک جھلکی دکھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے امتحان ہوئے، جھلکی دکھا رہا ہوں۔ ابھی جوانی کی عمر ہے، آگ میں ڈال دیا گیا۔ شادی کی، حکم ہوا بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا۔ بچہ چلنے کے قابل ہوا، فرمایا ذبح کر دو۔ یہ صرف جھلکی دکھا رہا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ ہمیں تو چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر اتنی یہ تکلیف کیوں؟ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اللہ والوں کے حالات پڑھیں، ان کی کیسی کیسی آزمائشیں ہوں۔ کربلا دیکھیں، کتنی بڑی آزمائش۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا امتحان ایک جیسا ہو۔ اس لیے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈال، ہم امتحان کے لائق نہیں، اور اگر ڈال دے تو ہمارا ایمان سلامت رہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارا امتحان نہ لینا، ہم اس کے لائق نہیں ہیں، اور اگر امتحان میں ڈال دیے جائیں تو پھر ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، کیونکہ انسان کے منہ سے کیا کچھ نکلتا ہے اس وقت۔ تکلیف کی حالت میں آپ کو ہوتی ہے پرواہ کہ آپ کیا نکال رہے ہیں، کفر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، نہیں ہوش ہوتا۔ تو خیال رکھنا چاہیے، یہ کوئی جا کے روک نہیں سکتا، وہ ٹھک ٹھک لگی ہوتی ہے ان کی مسلسل، کوئی خیال نہیں، مسجد کے پڑوس میں خود نماز پڑھنی نہیں، دوسروں کو پڑھنے نہیں دینی۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے۔ تھوڑی سی راحت ملے تو جی اسلام جیسا دین کوئی نہیں، اور تکلیف آ جائے تو جی ہم تو جب سے مسلمان ہوئے ہیں یہ ہو گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا اس زمانے میں کہنا تھا، آج بھی آپ کے سامنے ہے، کہ جنہیں کوئی تکلیف آتی ہے وہ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آزمائش ہوتی ہے، اور پھر آپ کی دعائیں، یہ جو آپ صبح و شام دن رات دعائیں کرتے ہیں، بہت سی دعائیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی پوری نہیں ہوئی، کتنی دعائیں آپ کی بلاؤں کو ٹالتی ہیں، وہ اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ آپ سے بلائیں ٹلتی ہیں، کتنے فتنوں سے آپ کو بچاتی ہیں، کتنے نقصانات سے بچاتی ہیں، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں بس اپنی پڑی ہوئی ہے کہ جی ہمارا کام ہو جائے۔ کہتے تو اللہ کی رضا پر راضی، جملہ تو منہ سے یہ نکلتا ہے مگر دل یہ ہے کہ میری رضا کے مطابق ہو جائے۔ اے بندے، اگر کچھ تیری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو اسی پر خوش ہو کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی رضا پر ہو رہا ہے۔ لیکن وہ سوچتا بھی
نہیں ہے اور شکایت کر دیتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی بتا دوں کہ انسان پر تکلیف کبھی آتی ہے تو اس کا امتحان ہوتی ہے، کبھی تکلیف کسی بڑی بلا سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی تکلیف اس کے درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی تکلیف اس کی سزا بھی ہوتی ہے، مگر ہر ایک کا یہ حال نہیں، الگ الگ۔ یہاں میں آپ کو پھر ایک مرتبہ وہ بات سنا دوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، ایک عورت تھی، اس کو اللہ نے 20 بیٹے دیے۔ کتنے؟ 20۔ پہلے لوگ زیادہ اولاد مانگا کرتے تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے، آج کل برا سمجھتے۔ جی پالے گا کون، خرچہ کہاں سے آئے گا؟ تو جو آتا ہے اپنا نصیب ساتھ لاتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کا رزق بھیج دیتا ہے۔ یہ کرپشن بگاڑ آپ کرتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو آتا ہے اگر زیادہ ہوں گے تو کمانے والے بھی تو زیادہ ہوں گے نا، لیکن وہ آپ لوگ اس میں نہیں جاتے۔ اس بات کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اولاد زیادہ ہو، ایک بیٹا ہے چلا گیا، بیٹھے رہو اکیلے، اور 6 ہوں کو زیادہ ہوں تو آپ کو ہی گھر بھرا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا جو بیٹا 19 سال کی عمر کو پہنچتا وفات پا جاتا۔ بیٹے کتنے تھے؟ 20، اور ہر بیٹا کتنی عمر میں چلا جاتا؟ 19 کی۔ آخری بیٹا بستر پر تھا، 19 جا چکے تھے، یہ 20واں، اس کی عمر 19 ہو گئی تھی، اور اس کو موت کی ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے جا رہا تھا۔ اس کو اونگ آ گئی، عورت کو اونگ آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سارے اس کے بیٹے جنت میں بیٹھے ہوئے، باغ ہے اس میں سارے بیٹھے ہیں، بڑا اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہے، طرح طرح کے میوے سامنے ہیں اور بڑے مزے سے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں رو رو کے تھک گئی تمہیں، اور تم یہاں مزے کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اماں تیرے پاس اتنے مزے میں نہیں تھے جو یہاں مزہ مل رہا، بڑی راحت میں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، بہت عیش کر رہے۔ اس عورت کو یہ سنایا گیا کہ تیرا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس سے تجھ کو یہ درجہ ملتا، تو نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی تھی، کوئی خاص عبادت نہیں کی تھی کہ تجھے تکلیف دے کر یہ درجہ دیا گیا ہے۔ یہ جو درجہ ملا ہے کس وجہ سے؟ کہ تجھے تکلیف سے گزارا گیا ہے۔ تو بعض مرتبہ تکلیف درجے بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہر تکلیف جو ہے وہ سزا ہے، ہر تکلیف جو ہے وہ امتحان ہے۔ کبھی کبھی تکلیف میں درجے بھی بڑھائے جاتے ہیں، ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا اونچی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم اگر اس حوالے سے ان ہستیوں کا ذکر دیکھیں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کی کتنی یاد ہوتی ہے، ان کے لیے کتنا کچھ ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو تکلیفوں سے گزرتے ہیں ان کے درجے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اور رات ہمیشہ نہیں رہتی، سویر آتی ہے، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ اور کسی نے اگر دنیا میں 4 دن تکلیف میں گزارے ہیں، اس کے لیے، ایمان والے کے لیے آگے راحت ہی راحت ہے۔ شکایت نہیں کرنی چاہیے، شکایت اللہ سے شکایت، ہاں اچھا حال مانگ سکتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ یا اللہ کیا ہے مجھ کو کھانے کو بھی نہیں دیا، اچھا پہننے، یہ نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس سے بہتر حال کی طرف لوٹا دے۔ اچھا حال مانگنا، خوشحالی مانگنا غلط اونچی نہیں ہے، اچھے حال کی طرف لوٹا۔ اب یہاں